الحمد للہ کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اسلام اور محسن انسانیت کی آمد ناس سے قبل عورت کو بالکل ذلیل سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ پیدا ہونے والی معصوم چھوٹی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو عزت دی، عورت کو اعزاز بخشا اور اس کا مقام بہت بلند کیا، اور اس کو ایسے احکام دیے جس سے اس کی عزت، اس کی شرافت، اس کی آبرو اور اس کی شرم و حیا کی حفاظت ہو سکے۔ انہی احکام میں پردے کا حکم بھی ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیا میں ہے، اور عورت کی حفاظت اور تحفظ حجاب اور پردے میں ہے۔ حجاب دل کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا سبب ہے۔ حجاب عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حجاب ایمان کی علامت ہے۔ حجاب عفت و پاکدامنی کا سبب ہے۔ حجاب شرم و حیا کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں بکھیر دیے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز کس طرح سے ہوا اور نسل انسانی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا ذکر فرمایا ہے، اور آخر کے ٹکڑے میں نسل انسانی کا اور آدم اور حوا علیہ السلام کی نسل کا تذکرہ فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے یعنی آدم و حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مردوں کا تذکرہ فرمایا تو رجالن کے ساتھ کثیرن کا لفظ استعمال کیا، اور جب عورتوں کا تذکرہ کیا تو کثیرن کا لفظ حذف کر دیا۔ مفسرین نے یہاں پر ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت میں وَنِسَاءً کثیرات اصل ہے، یعنی بہت ساری عورتوں کو بھی پیدا کیا، لیکن کثیر کا لفظ عورتوں کے ساتھ حذف کر دیا گیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ مردوں کے شایع نشان جو چیز ہے وہ جلوت ہے، اور عورتوں کے شایع نشان جو چیز ہے وہ خلوت ہے۔ مرد باہر نکلتا ہے، مرد سامنے آتا ہے، مرد ظاہر ہوتا ہے، اور عورت مخفی اور پوشیدہ رہنے کی چیز ہے، اور عورت کو خلوت کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگاہ آئینے دل ہے مقدر، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پراگندہ و ابتر، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر، خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیریوں لیکن، خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیریوں لیکن، خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر۔